اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وراثت، یعنی اسلامی قانون وراثت۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ وراثت سے مراد کیا ہے۔ پھر اس کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں، یعنی قرآن و احادیث کی روشنی میں پھر آگے مزید اس کی ڈیٹیل کی طرف جائیں گے، اس کی جو اہمیت واضح کرتے ہوئے مزید جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو وراثت کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد یعنی ترکہ کو وراثت کہتے ہیں۔ وراثت کی فقہی تعریف یوں ہے کہ وراثت ایک غیر اختیاری انتقال ملکیت ہے جس کے ذریعے ایک متوفی کا ترکہ اس کے ورثاء کے حق میں بطریق خلافت و جانشینی منتقل ہو جاتا ہے۔ ترکہ وراثت متوفی یعنی مرنے والے کے ترکہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ترکہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کی وفات کے وقت اس کی تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ، نقد و جنس جو اس کی ملکیت میں شرعاً ہو، خواہ سب اس کے قبضہ میں ہو یا دوسروں کے ذمہ واجب الادا ہو، اس میت کا ترکہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی جو امپارٹنس ہے، یعنی وراثت کی جو اہمیت ہے، یہ جوازیت کے حوالے سے تو قرآن مجید کے تناظر میں ہم بات آگے بڑھائیں تو اس کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے یہ مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ اس قانون یعنی وراثت کا منشا یہ ہے کہ جو شخص مال چھوڑ کر مر جائے، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نزدیک و دور کے تمام رشتہ داروں میں ایک ضابطہ کے مطابق درجہ بدرجہ پھیلا دیا جائے، اور اگر کسی کا کوئی وارث نہ ہو یا نہ ملے تو بجائے اس کے کہ اسے متبنہ بنانے کا حق دیا جائے، اس کے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرا دینا چاہیے تاکہ اس سے پوری قوم فائدہ اٹھائے۔ تقسیم وراثت کا یہ قانون جیسا اسلام میں پایا جاتا ہے کسی اور معاشی نظام میں نہیں پایا جاتا۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اس طرف ہے کہ جو دولت ایک شخص نے سمیٹ کر جمع کی ہے وہ اس کے بعد بھی ایک یا چند اشخاص کے پاس سمٹی رہے، مگر اسلام دولت کے سمیٹنے کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پھیلانا چاہتا ہے تاکہ دولت کی گردش میں آسانی ہو۔ تو آگے اب اس کی جو اہمیت ہے اس والے سے ہم آتے ہیں، جس طرح آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی اہمیت و فضیلت اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان گرامی کے اس کی امپارٹ پھر ہم کو یہ اس حوالے سے بات آگے بڑھائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے احکام سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ وہ نصف علم ہے اور بے شک وہ بھلا دیا جائے گا، اور میری امت سے یہی علم سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، یعنی سلب کر لیا جائے گا۔ یہ مسند دارمی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فرائض کو اس طرح سیکھو جس طرح قرآن سیکھتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اے لوگو علم فرائض کو سیکھو
یہ تمہارے دین کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور فرائض کا علم نہ سیکھے وہ اس طرح ہے جیسے بغیر چہرہ کے سر ہو۔ تو اس حوالے سے اب ہم آتے ہیں ترتیب کے مطابق دیگر احادیث۔ یہ الگ طور پہ صرف تمہیدی طور پہ جو اس کی اہمیت اور افادیت ہے، یہ چند الفاظ آپ کے سامنے میں نے بیان کیے۔ تو اب ہم قرآن حکیم کی روشنی میں پھر احادیث، اس سے ریلیٹڈ کافی احادیث ہیں، تو ان میں سے چیدہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلے قرآن جی کی وہ آیات جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں، ذرا ان کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ سورہ بقرہ میں یعنی 180 اور 182 یعنی 180 سے 182، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم اذا احضر، یہ پوری آیت مبارکہ میں اس کا ترجمہ، تاکہ اس لیے کہ یہ اسکرین کے اوپر آیت وہ اس کا ہے پرنٹ ہے نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ ذرا ذہن نشین کر لیں۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگلی جو آیت ہے یہ سورہ نساء کی، یعنی یہ بڑی طویل آیت ہے، جو ہے نا یہ جو اگلی سورہ نساء کے والے سے جو یعنی وراثت سے متعلقہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، تو اس کو بھی ذرا دیکھنے، بڑی لمبی چوڑی اس کی تفصیلات ہیں کہ یہ سورہ نساء کی متعلقہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو مال باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو مال ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ حصہ مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ میرا غور کریں، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے،
تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے؟ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اگر وہ بے اولاد ہوں اور نہ اولاد اگر وہ بے اولاد ہوں ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گے۔ اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت یعنی جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، تو بھائی یا بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن کا ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ نساء ہی کی آیت نمبر ہے 176، یہ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن ہے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا یعنی اکھرا اور مردوں کا دورہ 1 اور 2 حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر یہ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر ہے یعنی سورہ احزاب اس میں اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اس کے آگے کان ذالک فی الکتاب مسطورہ تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ سماعت کر لیں کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم۔ اچھا، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کو بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ اپنے اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی روشنی میں یہ جو اس کی امپارٹنس ہے وراثت سے متعلقہ، جس کی ڈیٹیل مزید آگے پوری آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اب آتے ہیں ہم احادیث کی طرف۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پہ تو میں نے اس کی امپارٹنس بتاتے ہوئے آپ کو یعنی اس حوالے سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وراثت کے احکام یعنی سیکھنے یعنی اس کے وراثت کے احکام سیکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، اس لیے کہ وہ نصف علم ہے، اور بے شک وہ بھلا دیا جائے گا، اور میری امت سے یہی علم سب سے پہلے یعنی اٹھا لیا جائے گا، یعنی سلب کیا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے آگے جو اس کی جو امپورٹنس ہے یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ ملاحظہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا فرائض یعنی مقررہ جو حصے ہیں اہل فرائض کو دے دو، فرائض کے علاوہ پھر جو باقی رہ جائے وہ قریب یعنی میت کے قریب والے مرد کے لیے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم یہ اس کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی حضرت سعد بن ربیع کی بیوی، یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اسلام میں زمانے جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اور اسلام میں پہلی تقسیم وراثت کا معاملہ، وہاں پہ جب یہ جو روایت میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں تو اسلام میں پہلی تقسیم کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں ابھی اللہ کی طرف سے یہ اس کا یعنی حکم کا یہ حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں ان سے جو روایت ہے کہ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو جو سعد بن ربیع سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور کہا کہ اللہ کے رسول یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کا باپ جو ہے عہد میں شہید ہو گیا، یعنی غزوہ عہد میں شہید ہوئے، ان کے چچا نے سارا مال لے لیا اور ان بچوں کے لیے کچھ باقی نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے چچا کی طرف ایک آدمی بھیجا، جب وہ آیا تو فرمایا سعد رضی اللہ عنہ کی دونوں بیٹیوں کو 2 تہائی یعنی 2/3 دے اور لڑکیوں کی ماں کو 8واں حصہ یعنی 1/8 اور باقی جو بچے وہ تیرے لیے۔ تو اس حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی یہ جو ابھی میں نے روایت بیان کی کہ یہ جو وراثت اس کی تقسیم یا جو یعنی اسلام میں پہلی تقسیم وراثت کا جو معاملہ تھا اس حوالے سے پھر جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھیں آگے مزید پھر یہ حدیث کی روشنی میں پھر فقہا کی جو ہے نا یعنی انہوں نے اس حوالے سے آگے اس کی تفصیلات کیا بتائیں، موانع میراث باقی دیگر جو مسائل ہیں وہ کس طرح سامنے لائے۔ پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس ضمن میں یہ جو ہے نا احادیث مبارکہ جو ہیں یا وراثت کی اہمیت احادیث کی روشنی میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا رہے ہیں فی الحال۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ان سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں یعنی جب میں بیمار تھا میری عیادت کے لیے آئے، اچھا، اور مجھے اس حوالے سے بڑی جو ہے نا شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، اچھا، یعنی اس شدت وہ جو درد تھا یعنی وہ جو بخار اور تکلیف تھی وہ اس قدر شدید تھی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یعنی درد کا غلبہ تو آپ دیکھ ہی ہیں کہ کس قدر بے چین، آپ دیکھ رہے ہیں
میری وراثت میری وارث ہونے والی بس میری ایک بیٹی ہی ہے، کیا میں اپنا 2/3 مال خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نصف؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1/3؟ فرمایا ہاں، اور 1/3 بھی بہت بڑا ہے، اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر چھوڑ دے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یعنی دیکھیں نا یہاں سے جو ہے نا وصیت کی جو کہ بھائی آپ وصیت، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کس حد تک انسان کر سکتا ہے وصیت۔ اچھا، پھر نیکسٹ یہ ہے کہ حضرت ابو داود یعنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ابو داود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے مالوں کا 1/3 حصہ تمہاری موت کے وقت تمہاری نیکیاں بڑھانے کے لیے صدقہ کر دیا ہے تاکہ اسے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ یعنی یہاں پہ 1/3 اپنے تمہارے مالوں کا 1/3 حصہ، یعنی جتنی آپ اس سے بڑھ کے آپ نہیں وصیت کر سکتے۔ اچھا، نیکسٹ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خارجہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر خطبہ دیا، میں اس کی گردن کے نیچے تھا اور اس کی رال میں یعنی مونڈو کے درمیان، یعنی اس کی رال میرے مونڈو کے درمیان بہہ رہی تھی۔ میں نے آپ سے سنا آپ فرما رہے تھے دیکھو اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، سو وارث کے لیے وصیت نہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں، یعنی اگر نہ وصیت وہ انڈرسٹوڈ ہے وہ چیز اس کے لیے وارث کے لیے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے وصیت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت جائز نہیں مگر وارثوں کی اجازت سے۔ اسی طرح حضرت عمر بن شعیب نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت نہیں مگر وارثوں کی اجازت سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم آیت یعنی کی گئی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد پڑھتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ وصیت سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا۔ یاد رکھو کہ حقیقی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اللاتی نہیں۔ آدمی اپنے اینی بھائی کا وارث ہوتا ہے، اللاتی کا نہیں، یعنی اینی سے مراد سگے بھائی یعنی جن کے ماں باپ ایک ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ سے بیٹی، پوتی اور بہن کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف ملے گا، حضرت ابن مسعود سے جا کر پوچھو وہ بھی میری تائید کریں گے۔ چنانچہ پھر حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا اور ان سے حضرت ابو موسیٰ کے فتویٰ کا ذکر کیا گیا تو فرمایا پھر تو میں گمراہ ہوں گا، راہیاب نہیں ہوں گا، میں ان میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بیٹی کو نصف، پوتی کو چھٹا اور باقی بہن کو ملے گا۔ اسی طریقے سے حضرت اسود، ان سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کہ وہ یمن میں تھے ورثہ میں بہن اور بیٹی کو آدھا حصہ دیا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے حضرت کعب بن زویب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی دادی یا نانی نے حضرت ابو بکر کے پاس آ کر ان سے اپنی میراث کے بارے میں پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ اللہ کی کتاب میں تمہارا کچھ ہے اور نہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تم چلی جاؤ، میں لوگوں سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو چھٹا حصہ جدہ کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ انصاری نے کھڑے ہو کر وہی کہا جو حضرت مغیرہ نے کہا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے یہی فیصلہ نافذ کر دیا۔ حضرت کیا فرماتے ہیں پھر دوسری جدہ نے عہد فاروقی میں حضرت عمر سے یہی سوال کیا، فرمایا تمہارے واسطے اللہ کی کتاب میں تو کچھ ہے نہیں، لیکن یہ چھٹا حصہ ہے، پھر اگر تم دو جمع ہو جاؤ تو اسے تم دونوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور اگر کوئی تنہا ہو تو وہ اسی کا ہے۔ یہ اور کافی روایتیں ہیں جس میں یعنی اسی سے متعلقہ کہ کن کن ورثاء کو کس کس طرح سے ملنا چاہیے، یہ ساری یہ چیزیں متفرق احادیث ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اس کی وراثت کی تعریف قرآن اور احادیث میں اس کی جو اہمیت کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ موانع میراث، یہ اسکرین کے اوپر بھی ساتھ ساتھ نہ زمانہ جاہلیت میں اب وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہوتی تھی زمانہ جاہلیت میں، تو اس حوالے سے پھر اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے کس طرح ہیں۔ پھر جب ہم وہ تقابلی ابھی ابتدائی طور پہ میں نے بات بھی کی تھی کہ جو کچھ اسلام نے دیا اس زمان میں کہ کسی مذہب کسی اور دین کے اندر ہے ہی نہیں، یہ کیا کہتے ہیں ہندو مذہب کو، پھر یہودیت کو، باقی دیگر جو ہیں مذاہب، تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ گویا کہ خاص طور پہ عورت جو ہے وہ وراثت کی حقدار تو ٹھہرتی نہیں۔ تو اس حوالے سے زمانہ جاہلیت میں یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ لیں گے زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم کس طرح تھی، اس کے اصول کیا تھے کہ زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم کے 3 اصول تھے۔ یعنی عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور مردوں میں سے بھی صرف ان کو حصہ ملتا تھا جو جنگ کرنے کے قابل، یعنی وہی ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جتنا گویا کہ وہ فائٹر ہے، جتنا اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، وہ دوسرے کا گویا یہ غصب کی صورتیں تھیں۔ اچھا جی، پھر منہ بولا بیٹا بھی وراثت کا حقدار سمجھا جاتا تھا، منہ بولا۔ تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں نا، یہ سورہ احزاب میں اس کا ذکر یہ ہے، ما جعل ادعیاکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم، ٹھیک ہے نا، ذالک تو یہ دائرہ اس طرح کر کے تو پھر منہ بولا بیٹا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے منہ کی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ واللہ یقول الحق، اللہ حق بات کہتا ہے، یعنی جو حق کیا ہے کہ جو ہے نا انسانیت کے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے، جو فطری بات ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہی سسٹم دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے جی کہ معاہدے کے ذریعے نمبر 3 کہ معاہدے کے ذریعے کسی کو وراثت میں شریک کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی معاہدے شاہدے کی بس وراثت کسی ہے، دیکھیں نا اس کے آگے جو حقیقی ورثاء ہیں، پھر آگے جو شرائط ہیں کہ بھائی اس میں اس کا کار، پھر اس کی وصیت، باقی جو معاملات، تو وہ ساری چیزیں میں نہ کرنے کے بعد سارے ورثاء یہ جائز ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہ معاہدے کی کرنے کی ضرورت ہے نہ وصیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، پھر ابھی بات ہوئی تھی کہ اسلام میں پہلی تقسیم وراثت یہ روایت، اس کے بعد پھر دیکھیں نا یہ وراثت کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ہے، ساری کنفیوژن ہی دور ہو گئی۔ تو اسی کے نتیجے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو ان بچیوں کا چچا تھا اس کی طرف پیغام بھیجا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 یعنی 2/3 دے، اور لڑکوں کی ماں کو 8واں حصہ یعنی 1/8واں حصہ، اور باقی جو بچے وہ تیرے لیے ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ اب آگے ہے موانع میراث۔
یعنی موانع میراث سے ایسے اسباب مراد ہیں جو کسی وارث کے ورثہ لینے میں مانع ہوں۔ جو شخص اس طرح ورثہ سے محروم ہو جائے اس کو ممنوع الارث یا محروم الارث کہا جاتا ہے۔ یہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، یعنی کس صورت میں یہ موانع میراث ہیں کیا، یہ اس کی ڈیٹیل ذرا پیش نظر رکھیں۔ نمبر 1، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے، یہ چیز آڑے آتی ہے۔ نمبر 2، قاتل وارث نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، اگر قاتل نہیں بن سکتا، اگر قتل خطا ہو یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہو تو قاتل وراثت سے محروم نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر قاتل بچہ یا دیوانہ ہو تو محروم الارث نہ ہوگا۔ نمبر 3، جو مسلمان مرتد ہو جائے وہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر اور آخری وہ جو حدیث میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جو ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیغمبر جو ترکہ چھوڑ جائیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی وہ مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی وراثت کی تقسیم سے پہلے جو لازمی چیزیں وہ کیا ہیں ان کی ڈیٹیل ملاحظہ کر لیں اسکرین کے اوپر۔ ترکہ کی تعریف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس کی تعریف بیان کر چکا ہوں کہ ترک اس کے لغوی معنی کیا ہیں کہ کسی شے کو چھوڑ دینا، اور اصطلاحاً کسی شخص کی وفات کے وقت اس کی تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ، یعنی منقولہ و غیر منقولہ نقد و جنس جو اس کی ملکیت میں شرعاً ہو، خواہ سب کے قبضے میں ہو یا دوسروں کے ذمہ واجب الادا ہو، اس میت کا ترکہ کہلائے۔ متوفی کے ترکہ کی تقسیم جو ہے اس سے قبل جن چیزوں کو پیش نہیں ہے، جو چیزیں مقدم ہوں گی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین، یعنی متوفی کے ترکہ میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا کیے جائیں گے۔ زوجہ کی تجہیز و تکفین شوہر کے ذمہ ہوگی۔ اچھا نیکسٹ، قرض کی ادائیگی۔ قرض کی ادائیگی، اگر مرنے والے کے ذمہ کچھ قرض ہو تو تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد جو کچھ باقی بچے اس میں سے یعنی سب سے پہلے اس میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اچھا جی، پھر ہے وصیت۔ متوفی نے اگر کوئی وصیت کی ہو تو قرضہ کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ جائے اس میں سے ادائیگی ہوگی۔ وصیت کے جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ وصیت ترکہ کے 1/3 حصہ میں سے کی جا سکتی ہے۔ اگر 1/3 حصہ سے زائد میں کی گئی تو وصیت یعنی درست نہیں ہوگی، باطل ہوگی۔ البتہ اگر ورثہ اجازت دیں تو نافذ ہوگی۔ اچھا، اجازت صرف ان ورثاء کی معتبر ہوگی جو اجازت کے اہل ہوں، یعنی عاقل و بالغ ہوں، نابالغ یا اس کے ولی کی اجازت درست نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ورثاء کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی کیونکہ شریعت نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ پھر وصیت جو ہے وہ حرام ترکہ کے بارے میں نہ ہو۔ پھر آگے ہے جی ورثاء کی اقسام۔ ورثاء کی یہ اقسام درج ذیل اقسام۔ نمبر 1، ذوی الفروض اسبات، اور نمبر 3 ذوی الارحام۔ ذوی الفروض سے مراد وہ ورثاء ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے فرمان گرامی یعنی حدیث میں متعین کر دیے یا اجماع کے ذریعے مقرر ہو چکے ہوں۔ ذوی الفروض دوسرے تمام ورثاء پر مقدم ہیں، اور ذوی الفروض کی دو قسمیں ہیں، ذوی الفروض سببی اور ذوی الفروض نسبی۔ ذوی الفروض سببی وہ ہیں جن کا تعلق نکاح کے سبب ہو، یہ دو ہیں، شوہر اور بیوی۔ ذوی الفروض نسبی وہ ہیں جن کا تعلق میت سے نسب کے ذریعے ہو، یہ 10 ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے: باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، نمبر 4 پوتی، نمبر 5 حقیقی بہن، نمبر 6 الاتی بہن یعنی باپ کی طرف سے حقیقی بہن۔ اچھا جی، نمبر 7 اخیافی بھائی۔ اچھا، نمبر 8 اخیافی بہن، نمبر 9 دادا، اور نمبر 10 دادی۔ یہ ہیں ورثاء کی اقسام اپنا ذوی الفروض۔ نمبر 2 ہے یہ اسبات، یہ تھوڑی تصحیح کر لیں، یہ یا پڑ گئی، یہ ٹائپنگ مسٹیک، اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ اسبات جو ہے یہ اسبا کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں میت کے باپ کی جانب سے رشتہ دار، ان کے لیے شریعت میں کوئی حصہ مقرر نہیں۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو وہ اس بات میں تقسیم ہوگا، یا اگر ذوی الفروض میں سے کوئی بھی نہ ہو تو ترکہ اس بات میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں مدرجہ ذیل رشتہ دار آتے ہیں یعنی اسبات میں۔ نمبر 1 پوتا، پڑپوتا، یک کے بعد دیگرے خواہ کتنے ہی نیچے درجے میں ہیں۔ نمبر 2 پردادا، یک کے بعد دیگرے خواہ کتنے اونچے درجے میں ہوں۔ نمبر 3 حقیقی بھائی، الاتی بھائی، حقیقی بھائی کا بیٹا، الاتی بھائی کا بیٹا، یک کے بعد دیگرے خواہ کتنے ہی نیچے درجے میں ہوں۔ پھر نمبر 4 حقیقی چچا، الاتی چچا، حقیقی چچا کا بیٹا، یک کے بعد دیگرے خواہ کتنے ہی، یعنی اوپر نیچے۔ تو اس کے بعد ہے الرد۔ بعض اوقات میت کے ذوی الفروض وارثوں کو ان کے مقررہ حصے دینے کے بعد کچھ باقی بچ جاتا ہے، لیکن اس کو لینے والا کوئی اسبہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت میں خامند یا بیوی کو چھوڑ کر بچا ہوا ترکہ انہی ذوی الفروض کو دے دیا جائے گا، یعنی انہی کو لوٹایا، اس کو الرد کہا جاتا ہے۔ پھر ذوی الارحام، ارحام رحم کی جمع ہے۔ وراثتی اصلاح میں ذوی الارحام ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن سے رشتہ داری بدریہ رحم ہو مگر ان کا شمار ذوی الفروض اور اسبات میں نہ ہو، مثلا ماموں، خالہ، نانا، بھانجا، بھانجی، نواسا، نواسی، پھوپھی، اور پھر ان کی اولادیں وغیرہ۔ ذوی الفروض اسبات اور رد علی ذوی الفروض کے بعد ذوی الارحام میراث پانے کے مستحق ہیں۔ تو آگے ہے جی اسلامی قانون وراثت کے جو کلیہ قاعدہ ہے وہ ہے یہ سورہ، اس کی ڈیٹیل ہے سورہ نساء کی آیات 11 تا 12، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو ہے نا یعنی قرآن حکیم کی جو سورہ مبارکہ بھی جس سورہ نساء، تو اس کی روشنی میں جو وراثت کے قواعد بیان کیے گئے ہیں، ذرا ان کی ڈیٹیل بھی پیش نظر رکھیں، اور ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر اولاد کا حصہ، والدین کا، شوہر کا، بیوی کا، اور کلالہ کے وارثوں کے حصے، پھر یہ ان کے اوپر ذرا ان کی ڈیٹیل دیکھیں۔ اولاد کا حصہ یعنی لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، اگر متوفی کی صرف ایک لڑکی ہو اور لڑکا نہ ہو تو اس کو نصف حصہ ملے گا۔
اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہی ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہو تو انہیں 2/3 یعنی 2/3 ملے گا۔ اگر ان بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا ہو تو پھر بیٹیوں کا حصہ مقرر نہ ہوگا، پھر دوسرے ذوی الفروض مثلا باپ یا ماں کو دے کر جو مال بچے گا اس میں سے مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ پھر ہے جی والدین کا حصہ۔ والدین کا اگر متوفی کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا۔ اگر متوفی کی کوئی اولاد نہ ہو اور صرف والدین ہی وارث ہوں تو ماں کو 1/3 یعنی 1/3 حصے ملے گا۔ اسی طرح اگر میت کے کئی بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ ہوگا۔ آگے ہے جی شوہر کا حصہ۔ اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف حصہ یعنی 1/2 ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو شوہر کا 1/4 حصہ ہوگا۔ آگے ہے بیوی کا حصہ۔ اگر خاوند کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، اگر اولاد ہو تو 1/8 حصہ ملے گا۔ اسی طرح کلالہ جو ہے اس کے کلالہ کے وارثوں کے حصے کہ ابھی میں نے بتایا کہ کلالہ شخص کو کہ جس کے والدین زندہ نہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو۔ کلالہ کے وارثوں میں سے اگر اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا یعنی 1/6۔ اگر کلالہ کے ورثاء زیادہ ہوں تو وہ 1/3 مال میں شریک ہوتے ہیں۔ کلالہ کے وارثوں کے حصوں کی سورہ نساء کے آخری حصے میں اس کی مزید تشریح کی گئی ہے۔ اسی والے سے یہ میں نے ابھی ریفرنس بھی دیا تھا آیت نمبر 177، اس کی روشنی میں اگر کلالہ کی صرف ایک بہن ہو تو اسے متروکہ مال کا نصف حصہ ملے گا، اور اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3 یعنی 2/3 ملے گا۔ اگر بہن فوت ہو جائے اور اس کے والدین اور اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہو۔ اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اچھا آگے ہے جی یہ اس کے ریفرنس، یہ ٹاپک اب کلوز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی کوشچن کرنا ہو تو پھر ہم تو آگے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ لیکچر نمبر اپنا نیکسٹ ٹاپک ہے اسلامی قانون وراثت کی خصوصیات۔ یہی اسی رب کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھی، اس والے سے بے تحاشا آپ دیکھیں نا، یہ آپ عدالتوں میں چلے جائیں وہاں یہ خاص طور پہ اس طرح کے مقدمات جو وکیل لیتے ہیں عدالتوں میں، وہ جو ہے نا لڑتے ہیں لوگوں کے یعنی وکیل بن کے، ظاہر ساری ڈیٹیل ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ تقسیم وراثت کے حوالے سے میرے پاس یہ شوکت علی کی لکھی بک ہے، چھوٹی سی بالکل، تو اس میں پوری مثالوں سے سمجھایا کس صورت میں کس کو کتنا ملے گا، ساری ڈیٹیل ہے اس کے اندر۔ پھر یہ تو فقہ میں بھی ذرا عمران صاحب بھی آپ کو پڑھا رہے ہوں گے، تو ہم معاشی نقطہ نظر سے کیونکہ بات آگے بڑھا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس حوالے سے یہ بھی دیکھنا کہ اسلامی قانون وراثت جو ہے اس کے خصائص کیا ہیں، یعنی دیگر نظام آئے معیشت کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ وہاں پہ پھر دیکھیں نا آگے جو اولاد میں پھر کس طریقے سے پھر یہ جو دنیاوی قوانین بنے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ یعنی اس کے اندر وہ خصوصیات تو نہیں پائی جاتی ہیں، نہ اس طرح کی وہ افادیت ہے۔ تو اس حوالے سے جو اسلام نے جو ہمیں اس ضمن میں ہماری رہنمائی کی، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی قانون وراثت ہے اس کے خصائص کیا ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ دیکھیں کہ عورت جو ہے وراثت کی حقدار ہے۔
اس سے قبل دیکھیں یہ بات تو نہیں ہے، میں نے یہ دور جاہلیت میں پھر مختلف آپ دیکھیں ہندوستان میں، باقی چائنا میں یا دیگر جناب جہاں کہیں یعنی انسانیت کا استحصال ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ ایون یہ کہ دیکھیں نا، میں نے سماوی ادیان سے متعلقہ باتیں کی ہیں کہ یہودیت میں دیکھیں عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا گیا۔ تو بہرحال یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا کہ ہندوستان، چین، یہودی مذہب اور قبل از اسلام عربوں میں عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ خاص طور پر عربوں میں تو یہ دستور تھا کہ متوفی کی بیوی نہ صرف ترکے سے محروم رہتی تھی بلکہ کسی وارث کی میراث میں چلی جاتی تھی۔ کیسی صورت ہے! اسلام نے اس ظلم کو اور اس جبر کو ختم کیا اور عورت کو بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی وراثت میں شریک کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ عورتوں کے لیے بھی اس چیز میں حصہ ہے جس کو والدین اور نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں۔ اس میں یعنی وہ جو متروکہ، اس میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ ایک حصہ قطعی ہے۔ تو اس سے پہلے پھر آپ دیکھیں ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھی ہے، تو اس کی خصوصیت اسلامی قانون وراثت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیا آپ میں ذہن نشین کی کہ عورت وراثت کی حقدار ہے۔ پھر بیٹی کا نصف حصہ، یہ کیوں؟ اگر اسلام میں تو پھر آگے اس کی بھی کہ اس کی حکمت، اس کی علاج کیا ہے۔ اسلامی قانون وراثت میں بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں نصف حصہ دیا گیا، یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریاں مرد کو سونپی ہیں۔ بیٹے کو اپنی بیوی اور اولاد کا کفیل ہونا پڑتا ہے، اس لیے اگر مرد اور عورت کا حصہ برابر کر دیا جاتا ہے تو یہ مرد کے ساتھ ظلم ہوتا۔ لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں فطری ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ جو عورت جب کسی اور کے گھر میں جاتی ہے وہاں بھی تو اس کے اسلام نے یہ حقوق مقرر کیے ہوئے ہیں، تو گویا کہ ایک لحاظ سے دوری پروٹیکشن اسلام نے دی ہے صنف نازک کو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ فطری تقسیم، ابھی یہ لفظ میں نے کہا بھی آپ کہ دولت کے وسیع پھیلاؤ کے پیش نظر یہ حکم دیا جا سکتا تھا کہ سارا ترکہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا ریاست کی ملکیت قرار پائے، لیکن اس صورت میں ہر مرنے والا یہ کوشش کرتا کہ وہ اپنی زندگی ہی میں سارا مال ختم کر جائے اور اسے نظام معیشت میں ابتری پیدا ہوتی۔ اور یہ آپ لوگوں نے اپنے گرد و پیش اپنے ان علاقوں میں جہاں دیکھیں نا بیچارے وہ لوگ جو صاحب اولاد نہ ہوں، باقی تو وہ ان کی اسی طرح سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ کہ بھائی ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، مرنے والے کی خواہش کہ اپنی زمین سارا مال ختم اس طرح کر جاتی ہیں، زمین ہے تو وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں، باقی اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہی کافی نہیں ہمارے آگے کوئی وہ اولاد نرینہ یا دوسری، تو اس اعتبار سے گویا کہ وہ اتنی وہ دلچسپی نہیں رہتے۔ تو بہرحال تو اس سے کیا ہوتا کہ نظام معیشت میں ابتری پیدا ہوگی، اس لیے اسلام نے میت کے ترکہ کو اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا ایک جامع نظام دیا جو مالک سرمایہ کی فطری خواہش کے مطابق ہر شخص کو اپنی اولاد، بیوی اور والدین سے محبت ہوتی ہے، چنانچہ انہیں رشتوں کو وراثت میں انہی رشتوں کو وراثت میں جو ہے نا فوقیت حاصل ہے۔ پھر یہ کہ چھوٹے بڑے کی تفاوت کی تنصیح، یعنی صغر و جو ہے نا صغر و کبر، تو اس حوالے سے زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ جو دستور تھا کہ
وراثت کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جو جنگ کر سکتا ہو، یعنی طاقتور ہو۔ چنانچہ چھوٹے بیٹے ورثہ سے محروم کر دی جاتے تھے، یعنی وراثت سے محروم کر دی جاتے تھے، اور بڑے بیٹے کی عدم موجودگی میں متوفی کا کوئی دوسرا رشتہ دار، باپ یا بھائی، ورثہ نہ پاتا۔ اسلام کے قانون و وراثت میں چھوٹے اور بڑے، یعنی یہ جو تمیز ہے یا فرق ہے، اس کو اسلام نے ختم کر دیا اور سب بیٹوں کو بلا جو ہے نا تفریق مساوی درجہ دیا۔ پھر ہے جی حقوق کی ضبط و تحدید۔ اسلامی نظام وراثت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے تمام وارثوں کے حقوق متعین کر دیے گئے، تاکہ ہر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کا حصہ کیا ہے۔ اس طرح باہمی لڑائی جھگڑے اور فساد کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسلام نے مورث کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی پسند و ناپسند کو پیش نظر رکھے۔ کوئی شخص وارثوں کے حصے میں کمی بیشی نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے، میں اپنے باپ کا لاڈلا تھا، یہ تھا، یہ چیز نہیں۔ تو اسلام نے مورث کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی پسند ناپسند کو پیش نظر رکھے۔ کوئی شخص وارثوں کے حصے میں کم بیشی نہیں کر سکتا، کسی کو زیادہ یا کم دینا اس کے اختیار میں نہیں۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جی کہ حقوق و ذمہ داریوں کا انتظام، یعنی ہر فرد کے ذمہ کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اور ہر شخص کے کچھ فرائض جن کی بجاوری ضروری ہے۔ حقوق اور ذمہ داریوں کا آپس میں گہرا تعلق، دونوں کو مد رکھنے ہی میں انسانیت کی فلاح پوشیدہ ہے، اور ان کو فراموش کر دینے سے معاشرہ ابتری اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی معاشرے کی نشو و نما اور ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ آنے والی نسل اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے دوسرے ورثاء کے مقابلے میں اولاد کو مقدم کیا تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہے دیکھیں گے اولاد کی تکلیف۔ تو اسی طریقے سے ہے باہمی محبت و ہمدردی۔ اسلامی نظام وراثت انسانوں میں باہمی محبت و ہمدردی کو بھی اجاگر کرتا ہے، یعنی اس کی یہ خصوصیت تو ہے، وہ مالک کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ سارا مال خرچ کرنے کے بجائے کفایت شعری کی عادت اختیار کرے اور اپنے ورثاء کی ضروریات کو مد نظر رکھے۔ یہ اس حوالے سے ایک حدیث بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی فرمایا یہ کہ اپنی اولاد کے لیے کوئی چھوڑ دینا یہ بہتر ہے اسے کہ کل ان کے پاس کچھ نہ اور لوگ کیونکہ سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وصیت کرنے کا اختیار۔ اسلامی قانون وراثت کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ متوفی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وارثوں کے علاوہ اگر کسی کے لیے وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس طرح یتیم پوتے کی معاش کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ وصیت کرے کسی کے حق میں، لیکن کتنی کرے وہ بھی اس کا بھی تعین اسلام نے کیا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا وصیت کرے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے یہ اسلامی قانون وراثت کی جو خصائص ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ خاندانی نظام کے اندر یہ استحکام پیدا کرتا ہے، یعنی خاندانی نظام کو مستحکم کرتا ہے۔ اسلامی قانون وراثت خاندان کو تسلسل بخشنے اور اسے ایک وحدت کے طور پر برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خاندان کے مختلف افراد کے درمیان باہمی تعاون کا جو تعلق قائم ہے
اسے مستحکم کرنے کے لیے طبعی عوامل کے ساتھ ساتھ معاشی عوامل کی بھی بہت اہمیت ہے۔ معاشی عوامل تو ظاہر ہے سارا چکر ہی اس وقت دنیا میں یہ معیشت کے، جن ملکوں کی جن معاشروں کی معیشت بہتر ہے وہاں پہ آپ دیکھیں معاملات اور نوعیت کے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ معاشی مسائل ہیں وہاں پھر مسائل ہی مسائل ہیں، پھر کسی ایک مسئلے کے اوپر فوکس نہیں، ہر مسئلے کو اگر ڈیپتھ میں دیکھا جائے تو پھر اور اس کی جزیات سامنے آتی ہیں۔ تو بڑا مسئلہ واقعتاً یہ ہے معیشت کا یہ، ایون یہ کہ دیکھیں قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں ٹاپک کو کہ اسلامی قانون وراثت کی معاشی اہمیت۔ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا آخر میں ہم اس کو کلوز کرتے ہوئے کہ یہ اس کا جو معاشی اہمیت وہ کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ نمبر 1 پہ تقسیم دولت کا مثالی نظام۔ اسلامی قانون کے وراثت کے یعنی جو معاشی فائدے ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین کے اوپر وہ ہے تقسیم دولت کا مثالی نظام۔ جس معاشرے میں ارتکاب دولت کی بیماری ہو وہ معاشرہ جلد تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز رہنے کے بجائے پورے معاشرے میں گردش کرتی رہے۔ اسلامی قانون وراثت کی برکت سے متوفی کی دولت خود بخود تقسیم ہو کر مختلف لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس طرح ارتکاب دولت کا مسئلہ پیدا ہے، یعنی ایک کے بعد دیکھیں نا، اگر آپ زکوٰۃ کی طرف جائیں وہ بھی یہی ہے، یہاں پہ بھی پھر اس کے بعد سارا کچھ کرتے کرتے پھر بھی آپ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ ہے، صدقہ و خیرات کے والے سے کل بات کر چکے ہیں، یعنی دیکھیں نا اس کے یعنی انسان کو جو ہے نا اس طرف بھی اس کی توجہ دلائی گئی ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے تو انسان دوسروں کے لیے نافع بنے، بس اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کوئی اور چیز سامنے آتی نہیں۔ یہ ترتیب بدلائی گئی، جس طرح وہ لائنیں کھینچ کے پھر اس کے بعد اس کے فضائل بیان کر کے تو اس طرف یعنی برانگیختہ کیا گیا، ابھارا گیا انسانیت کو۔ تو اس کا خلاصہ نچوڑ یہ سامنے آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تو پھر تعاون، پھر یہ کہ محبت مودت اور بھائی چارہ پیدا کرنے والی جو باتیں ہیں وہ عوامل ہے ان کو پیش، یہ ساری چیزیں پھر وہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی جی کہ اس طرح ارتکاب دولت جو ہے یعنی اس کا مسئلہ ہی بیان، تو اس حوالے سے جو حقائق ہمارے سامنے ہے کہ موجودہ زمانہ کی بڑی بڑی جاگیریں اور زمینیں اگر اسلام کے قانون وراثت کے مطابق ورثاء میں تقسیم ہوتی رہتی تو آج ملک کی دولت پر چند خاندانوں کو قبضہ نہ ہوتا۔ آج ہمارا معاشرہ جن معاشی مسائل سے دوچار ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس مثالی قانون کو یعنی قانون وراثت دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں اس کی بات ہے سامنے، اور یعنی گویا کہ کھلے طور ایک طرف زکوٰۃ سے گویا کہ اس کو اس سسٹم کو پسے پوش ڈالا، اور دوسری طرف اس حوالے سے بھی یہ اس کے اندر خیر اور برکت ہے اس سے بھی ہم جو ہے نا محروم ہیں، اور اس حوالے سے پھر وہ ہیں وہ جو بیچارے مبلغین ہیں تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اس پر لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں، یہ جو ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے اس حوالے سے میں 2-4 یہ ٹی وی کے اوپر میں نے ان کے وہ جو ہے نا وہ تقریریں سنی ہیں، تو اس من میں بڑا پھر بندے کو وہ پڑھے بھی پھر سنے بھی تو بندہ پھر الرٹ ہو جاتا ہے، پھر اپنے وہ جو ہے محاسبہ کرنے کی کوئی تھوڑا بہت اس طرف خیال آتا ہے، تو پھر انسان کے اندر کوئی تھوڑا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ جو خاندان جو معاشرے
یعنی جہاں پہ یہ چیز مروج نہیں، یہ رواج نہیں کہ اسلام کے اس جو ہے نا حکم کو، اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے نبی کے اس حکم کو پیش نظر رکھا جائے، تو وہاں پہ پھر استثار اور باقی پھر رکاوٹیں، دشمنیاں تو پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی یہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے جب اس سسٹم کا اعلان کیا، یہ بک اسلام کا اقتصادی نظام ریکمینڈڈ بک ہے، تو اس حوالے سے وہ کیا لکھتے ہیں اپنی اس بک کے اندر کہ اسلام نے جب اس سسٹم کا اعلان کیا تو سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھنے والی قوموں نے اس کے خلاف یہ نعرہ بلند کیا کہ اگر اسٹیٹ یا تعلقہ میں تقسیم وراثت کا یہ نظام جاری کر دیا جائے تو اس سے دولت و ثروت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور تھوڑے ہی عرصے میں بڑی بڑی جاگیریں تقسیم ہو کر چند کھیتوں کی صورت باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ اسلام کا تو منشا ہی یہ ہے کہ سرمایہ داری کا یہ نظام اس صورت میں باقی نہ رہے اور دولت تقسیم ہونے کے بجائے یہ کنز بن کر مخصوص طبقہ میں محدود نہ ہو جائے تو دنیا کے لیے عجیب حیرت انگیز معاملہ بن جاتا اور اس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن زمانہ آیا کہ تقسیم دولت کے اس قانون کو رحمت سمجھا جانے لگا اور غیر مسلم اقوام نے بھی اس کو قانونی حیثیت دینے کی سعی شروع کر دی، اور اب عقل و نقل دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ دولت تقسیم کے لیے ہے، جمع کے لیے نہیں۔ بہرحال اسلام نے اس سلسلے میں تمام اقوام سے الگ سرمایہ داری کے خلاف جہاد کیا اور قانون وراثت کے ذریعے تقسیم دولت کی راہ کھول دی۔ تو مزید اس والے سے آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اسلامی قانون وراثت میں تقسیم دولت کا جو طریقہ ہے وہ ایسا معتدل اور مدبرانہ ہے کہ اگر صحیح طور پر اس کو اختیار کیا جائے اور سوسائٹی میں اس کا رواج عام ہو جائے تو نہ اس سے زیادہ سرمایہ دارانہ دولت کے پیدا ہونے کا امکان باقی رہتا ہے کہ جس سے بڑی بڑی ذمہ داریاں زمینداریاں بنتی ہیں، اور نہ افراد اور اشخاص کے درمیان افلاس و فاقہ و مستی کو فروغ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس سے دولت کے سامان ہر وقت گردش میں رہتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں پہنچتے رہنے کی وجہ سے کم و بیش ہر فرد کو فائدہ بخشتے رہتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے جی خاندانی کفالت۔ خاندانی اسلام لوگوں کو مشکل حالات میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بناتا ہے۔ مددگاری اور معاونت کا سب سے بڑا ذریعہ خاندان ہے۔ اسلامی قانون وراثت کے ذریعے خاندان کے مختلف افراد کی اس میں معاشی کفالت کا انتظام ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ یہ ہے کہ اعانت باہمی کا ذریعہ، یعنی معاونت باہمی، اعانت یا معاونت باہمی کا ذریعہ۔ اسلام کا قانون وراثت باہمی معاونت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں وہ معاشرہ معاشی لحاظ سے ترقی کرتا ہے۔ اس طرح یہ قانون کسی ملک کی معاشی فلاح و بہبود کا بھی ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مثالی معاشرہ جسے کہا جاتا ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے کیونکہ وہ خالق اور رضا کے مطلق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ امن و سکون اور خوشحالی کی زندگی گزارے، ایک ایسی سوسائٹی جس میں سب کے حقوق محفوظ ہوں، کسی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو
ہر ایک اپنے کام اور دام میں مست ہو، نیز ان کے مابین کوئی نزاع اور منافرت نہ ہو، کیونکہ جھگڑے عام طور پر زن زر زمین کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے قانون کے مطابق ہر ایک مناسب حصہ، یعنی اس قانون وراثت کے مطابق ہر ایک مناسب حصہ حاصل کرتا ہے، اس لیے مثالی معاشرہ بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آگے ہے جی اجتماعی زندگی میں ربط و ضبط کا ذریعہ۔ معاشی فلاح و بہبود کے لیے کسی ملک کے بسنے والوں کی اجتماعی زندگی میں ربط و ضبط نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر معاشی فلاح کا حصول ناممکن ہے۔ اسلام کا قانون وراثت اس ربط و ضبط کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے پیداوار میں اضافہ۔ یہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ کثرت سے ہیں جن کے پاس یعنی بہت زیادہ اراضی موجود ہے، یعنی سینکڑوں ہزاروں ایکڑ کے حساب سے، لیکن وہ محنت سے آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں ہوتی۔ اگر یہ زمینیں شرعی طریقے سے تقسیم ہوتی رہیں اور مختلف افراد ان کو کاشت کریں تو ان پر زیادہ محنت کریں گے اور اس طرح ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ ایسی زمینیں دیکھیں نا پنجاب کے دور دراز علاقوں میں، سندھ کے دور دراز علاقوں میں پھر پڑی ہوئی ہیں جو بنجر اور غیر آباد ہیں، پھر بڑے ان کے اوپر بڑے بڑے جاگیرداروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ ایک تھا ان کے آگے، پھر آگے وہ تقسیم نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے پھر وہ اس لیے کہ نسل در نسل خواب یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کے ٹکڑے نہ ہوں بلکہ آگے تک چلتی رہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی طرح بنجری پڑی رہتی ہے۔ وہ اس کی جو افادیت یعنی ہونی چاہیے تو وہ اتنی افادیت سامنے آتی نہیں، بنجر رہنے کی وجہ سے، غیر آباد رہنے کی وجہ سے۔ پھر ہے جی غربا کی امداد۔ اسلام نے متوفی کو وصیت کا اختیار دیا۔ اس کی روح سے مرنے والا شخص اگر یہ محسوس کرے کہ میری دولت بہت زیادہ ہے تو وہ اپنے 1/3 مال میں غریبوں محتاجوں اور یتیموں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یعنی وصیت جو ہے اس کا پورا کرنا وہ بھی شرعی لحاظ سے انتہائی ضروری ہے۔ پھر ہے جی جاگیرداری نظام کا حل، اس کا صد باب ہے۔ جاگیرداری نظام یہ ابھی بات ہو چکی ہے کہ نظام کسی ملک کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ اس ضمن میں وہ کیپٹلزم کو جب ہم یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کو ہم زیر بحث لا رہے تھے، یہ آپ اس حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ جاگیرداری نظام وہ پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑے بانٹ کے مزارعین میں تقسیم کرتے تھے، پھر اکثر حصہ اسی طرح سے بنجر پڑا رہتا تھا۔ تو یہ جو جاگیرداری نظام ہے یہ اس قانون وراثت کے ذریعے یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ذریعہ قانون وراثت کی جو معاشی اہمیت ہے وہ یہ کہ اب مال و دولت جو ہے روپیہ یعنی روپیہ پیسہ اور جاگیریں یہ تقسیم کرنے سے دیکھیں وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وصیت کی صورت میں وہ مستفید ہو رہے ہیں تب بھی، یا اگر وہ رسا ہیں تو ان کے پاس کوئی جو ہے نا معقول زمین ہے نہیں، تو بسا اوقات وہ رشتے یا وہ وراثت کی وجہ سے اگر وہ چیز ان کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس سے یعنی یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ان کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی متوفی کی دولت کسی خاندان کے مختلف افراد کے لیے ذریعہ روزگار بھی ثابت ہوتی ہے۔ وارثوں کو اس قدر مال مل جاتا ہے جس سے وہ اپنی معاش کا بندوبست کر سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اصلاحات اراضی یا زمین کی آباد کاری۔ جن ممالک میں شرعی طریقے سے اراضی تقسیم نہیں ہوتی وہاں اصلاحات کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ اس طرح بڑی بڑی زمینیں
یہ وجود میں آتی ہیں، لیکن اسلامی قانون وراثت ان تمام اصلاحات کا متبادل حال پیش کرتا ہے۔ اس کے ہوتے اصلاحات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، خود بخود یہ جو ابھی میں نے بات کی کہ اگر بڑی جاگیر ہے، بڑی زمین ہے، تو جب وہ ٹکڑوں کی صورت میں وارثوں کو منتقل ہو جائے تو پھر اس کو وہ آباد کرتے ہیں، اس کی صحیح طریقے سے وہ لک آفٹر کرتے ہیں، وہ اس کو جو ہے نا یعنی آباد کرنے کا انتظام کرتے ہیں، تو بنجر نہیں رہنے دیتے۔ آخر میں ہے حفاظت جائیداد۔ متوفہ کا ترکہ مختلف وارثوں میں جب تقسیم ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی حفاظت کا انتظام بھی ساتھ ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ جس شخص کے ورثاء نہ ہوں اس کا تمام ترکہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بیت المال پھر وہ اسلامی حکومت اس کی جو ذمہ داری ہیں، چاہے وہ کسی کو دے کے آباد کرائے، اگر کسی غیر مسلم کو دے دے، وہاں پہ جو اسلام نے سسٹم دیا ہوا ہے، جو نظام دیا ہوا ہے، اس کے مطابق یا مسلمانوں میں تقسیم کر دے یا اس کو آباد کرائے، اس کا آگے لگان یا اجارہ وہ وصول کرے، یا جس طرح سے بھی وہ مناسب ہے۔ اسلامی حکومت کی اپنی منشا اور مرضی ہے۔ تو یہ تھا جی یہ اسلام کا جو قانون وراثت ہے، اس کے خصائص، پھر اس کی معاشی اہمیت، پھر ورثاء ان کی اقسام وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے گویا کہ پڑھ سن لی ہیں۔ یہ تقسیم وراثت سے قبل کے جو لوازمات ہیں، اقسام، قواعد وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی۔ تو اس کو مزید جو بکس میں نے ریکمینڈ کی ہیں یہاں پہ اس کے ریفرنس بھی ہیں، تو اگر